السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ عزیز طلبہ، آج جمعرات 10 ستمبر 2020 ہے۔ آج کے دن ہم آگے پڑھیں گے سبق۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کلمہ کے قسمیں، کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں فعل و حرف، اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فعل کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ آج کہتے ہیں ماضی اور مضارع کے 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ یہاں پر آپ یاد رکھیے گا کہ معروف ہونا یا مجہول ہونا صرف ماضی یا مضارع کی قسم نہیں، اس سے پہلے آپ نے امر مجہول بھی پڑھا ہوگا، نہیں مجہول بھی پڑھا ہوگا۔ امر معروف اور امر مجہول، نہیں معروف اور نہیں مجہول۔ اس لیے صرف ماضی اور مضارع کی قسمیں نہیں ہیں، بلکہ سیدھے سیدھے آپ کہیں کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں، شبہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا فعل کی 3 قسمیں ہیں اور آج پڑھ رہے ہیں فعل کی 2 قسمیں ہیں، تو یہ کیسے؟ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، لیکن اس کا اعتبار الگ تھا۔ اس میں لکھا تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں لکھا تھا، آپ بھی اپنے کتاب میں دیکھ لیجیے گا، معنی اور زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، معنی اور زمانہ کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ اور آج جو پڑھ رہے ہیں وہ نسبت کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، نسبت، نون، سین، بے اور تے، نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ یہ صرف ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں نہیں ہیں، بلکہ جس طرح سے ماضی معروف ماضی مجہول ہوتا ہے، مضارع معروف مضارع مجہول ہوتا ہے، اسی طرح سے امر معروف امر مجہول بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو یاد رکھے گا کہ یہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ کس کے اعتبار سے؟ نسبت کے اعتبار سے۔ کل ہم نے پڑھا تھا معنی اور زمانہ کے اعتبار سے، آج ہم پڑھ رہے ہیں نسبت کے اعتبار سے۔ تو پڑھیں گے آگے، اگر فعل کی نسبت فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو، اس میں کہا گیا ہے فاعل یعنی کام کرنے والا، جو انسان کوئی کام کرتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں تو یہ کام میں کر رہا ہوں، تو پڑھانے کا کام میں کر رہا ہوں، تو یہ فاعل میں ہوا۔ آپ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس وقت ویڈیو، تو سننے کا کام آپ کر رہے ہیں، آپ سامع، فاعل آپ ہوئے، سننے کا کام کرنے والا آپ ہوئے۔ آپ کاپی پر لکھیں گے تو لکھنے کا کام کرنے والا آپ ہوئے، آپ کو فاعل مانا جائے گا، کہ کام کس نے کیا لکھنے کا؟ آپ نے کیا ہے، تو آپ کو فاعل مانا جائے گا۔ تو فاعل مطلب کام کرنے والا، کوئی بھی کام ہو۔ تو اگر فعل کی نسبت مانے تعلق، فعل کی نسبت فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف بتایا جائے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اگر فعل کی نسبت فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو تو فعل معروف ہے، یعنی جس فعل سے یہ پتہ چل جائے کہ کام کس نے کیا ہے، کام کرنے والا کون ہے، وہ الگ مسئلہ کہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے۔ لیکن جب کام کی نسبت، کام کا تعلق کسی سے جوڑا جائے، کرنے والے سے جوڑا جائے گا، جس نے کام کیا اس سے جوڑا جائے گا، تو اس کو معروف کہیں گے۔ جیسے خلق اللہ، اللہ تعالی نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو فاعل کون ہوا؟ اللہ۔ تو خلق اللہ، اللہ تعالی نے پیدا کیا، تو کام کرنے والا اللہ تعالیٰ، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، پیدائش کی، پیدا کرنے کی، تو خلقہ فعل معروف ہوا۔ شربت الماء، میں نے پانی پیا، پانی پینے والا میں ہوا، نسبت میری جانب کی جا رہی ہے، تو شربت کیا ہوا؟ یہ فعل معروف ہوا۔ تو کوئی بھی چیز ہو، مرد ہو، عورت ہو، اور جانور ہو، کوئی اور سامان ہو، اگر کرنے والے کی جانب نسبت کی جاتی ہے، فعل کی نسبت کرنے والے کی جانب ہے، تو وہ فعل معروف ہے، جسے قرآن مجید میں ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ آئی کون سی چیز؟ مدد آئی ہے، یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، ایک محسوس کی جانے والی چیز ہے۔ تو پھر بھی جا کیا ہے؟ فعل معروف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ٹوٹنے والے کی کیا چیز ہے؟ انسان کا ایک عضو، ہاتھ، تو تبت کیا ہے؟ فعل معروف ہے۔ جیسے ضربا، اس نے مارا، یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضرب
آپ قرآن مجید میں نے وعدہ کیا تھا قرآن مجید سے مثال دینے کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں. میں پناہ چاہنے والا کون ہے؟ میں، نسبت میری جانب کی جا رہی ہے. تو اعوذ یہ فعل معروف کی مثال ہے. آگے اسی صورت میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے دیتا ہے. کون؟ جنات اور شیطان. خناس، خناس کی جانب جو اس سے پہلے آیت میں موجود ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، خناس جو وسوسے دیتا ہے، خناس کی جانب نسبت کی جا رہی ہے. تو یوسوس یہ فعل معروف کی مثال ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا؟ تو دیکھنے کی نسبت مخاطب کی جانب کی جا رہی ہے. رأیتا فعل معروف ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تو جو قیام کو جھٹلاتا ہے آدمی. تو یہ سب مثالیں کس کی ہیں؟ معروف کی. کہتے ہیں اور اگر فعل نسبت مفعول کی طرف ہو، یعنی جس پر کام واقع ہوا ہو، تو فعل مجہول ہے. اگر اس سے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کام کرنے والا کون ہے، کام کا تعلق کام کرنے والے سے نہیں جوڑا جا رہا ہے، بلکہ اس جس کے ساتھ کیا گیا کام اسے جوڑا جا رہا ہے، تو اس کو مجہول کہیں گے. جیسے ضربا وہ مارا گیا، یضرب وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. تو اگر کام کرنے والے کی جانب نسبت نہ ہو، بلکہ تعلق نسبت اس چیز، اس آدمی، اس شے کی جانب کی جائے جس پر کام واقع ہوا ہے، اس کو مجہول کہتے ہیں. قرآن مجید سے مثال دیجئے آپ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے، کہنے والا کون ہے؟ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ لفظ آمنا ہے. آمن الرسول، ایمان کون لائے؟ رسول ایمان لائے. ایمان لانے والے کا تذکرہ ہے. ایمان جو لایا اس کی جانب اس کی نسبت ہے. ایمان لائے کون؟ رسول. بما انزل الیہ، اس چیز پر جو ان کی جانب نازل کی گئی ہے. تو آمن الرسول میں کہا گیا کہ رسول ایمان لائے. ایمان لانے والا کون ہے؟ رسول ہے. یہاں پہ کام کرنے والے کا پتہ چل رہا ہے. ایمان لانے کی نسبت رسول کی جانب کی جا رہی ہے. ایمان کا تعلق رسول سے جوڑا جا رہا ہے. اس لیے یہ آمنا فعل معروف ہے. اور اسی کے آگے بما انزل الیہ، جو ان کی جانب نازل کیا گیا. نازل کرنے والا کون ہے؟ مذکور نہیں ہے قرآن مجید میں. یہ مسئلہ کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے، لیکن اس آیت میں موجود نہیں ہے بما انزل الیہ، جو نازل کی گئی ہے. تو انزلہ کیا ہے؟ فعل مجہول. اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے. اسی طرح سے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جو جس کو دی گئی کتاب، نام اعمال جس کو دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، یہ ایک آیت میں بائیں ہاتھ میں دیا گیا. تو جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اوتیا کتابو، اس کی نام اعمال دیا گیا. تو اوتیا دینے والا کون ہے؟ موجود نہیں آیت میں. تو اوتیا فعل مجہول ہے. تو اگر کام کی نسبت کرنے والے کی جانب کی جا رہی ہے، کرنے والے کا پتہ چل رہا ہے، واضح ہے، اس کا تعلق کرنے والے سے جوڑا جا رہا ہے، تو معروف ہے. اور اگر کام کرنے والے کی جانب نسبت نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں جوڑا جا رہا ہے، بلکہ جس کے ساتھ کام کیا گیا ہے اس سے تعلق جوڑا جا رہا ہے، تو اس کو مجہول کہیں گے. مجہول کی مثال اور آپ سمجھیں. مثال کے طور پر بہت واضح طور پر جو ہر کتاب میں میں رہتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. شرب الماء، پانی پیا گیا. پانی پینے والا کون ہے؟ میں ہوں گا، آپ ہوں گے، کوئی اور رہے گا، لیکن اس میں واضح نہیں ہے. شرب الماء، جو چیز پی گئی ہے اسی یعنی نسبت جوڑ دی گئی ہے. شرب الماء، پانی پیا گیا. اسی طرح ہے حفظ الدرس، سبق یاد کیا گیا. کس نے یاد کیا؟ آپ نے، آپ کے کسی دوسرے ساتھی نے، کسی دوسرے کلاس کے بچوں نے. تو حفظ یاد کیا گیا.
قتل الغلام، غلام قتل کیا گیا. قتل کرنے والا کون ہے نہیں معلوم. یا فتح مصر، مصر کو فتح کیا گیا، فتح کرنے والا کون ہے نہیں معلوم، تذکرہ نہیں ہے، اس کی طرف نسبت نہیں ہے، جس نے فتح کیا اس کی طرف نسبت نہیں تھی. یہ فتح، قتل، شربا، یہ سب کیا ہے فعل مجہول. کہتے ہیں فعل امر جس کا اوپر ذکر ہوا صرف معروف ہوتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ امر بھی معروف ہوتا ہے، امر بھی مجہول ہوتا ہے. آپ نے تمرین سر میں بھی پڑھا ہوگا گزشتہ سال، اور اس سے پہلے امین صرف میں بھی پڑھا ہوگا کہ ہاں امر مجہول بھی ہوتا ہے. بہرحال الگ الگ کتاب، الگ الگ مصنفین کا اپنا اپنا نقطہ نظر، اپنا اپنا منہج ہوتا ہے. کہتے ہیں ماضی اور مضارع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اثبات اور نفی، مثبت اور منفی. چاہے آپ اس کو اثبات کہیں چاہے مثبت کہیں، نفی کہیں چاہے منفی کہیں. کہتے ہیں ماضی اور مضارع معروف یا مجہول اگر کسی کام کے ثبوت کو بتلائیں، ثبوت مطلب واقع ہونے کو، یہ بتلائیں کہ کام ہوا ہے تو اس بات ہے. جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، ٹھیک. ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یا نصرہ، اس کی مدد کی گئی. ینصرو، اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. اس میں آپ دیکھیں گے کام ہو رہا ہے، تو جو بتلائے کہ کام ہوا یا ہو رہا ہے تو وہ اس بات ہے. اور اگر کسی کام کے نفی کو بتلائے، یعنی یہ واضح اسے یہ پتہ چلے کہ کام نہیں ہوا یا کام نہیں ہو رہا ہے یا کام نہیں ہوگا، جس میں نہیں آ جائے، انکار آ جائے، تو وہ نفی ہے. جسے ما ضربا، اس نے نہیں مارا. ما حفظتم الدرسا، تم لوگوں نے کل کا سبق یاد نہیں کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ منفی ہے یا نفی ہے. تو اگر کام ہونا پتہ چلے، کام کرنا پتہ چلے تو وہ اس بات ہے. اور اگر کام نہ ہونا پتہ چلے، کام کا نہ کرنا پتہ چلے تو یہ منفی ہے. یاد رکھے گا، اگر ہوتا ہے کام تو مثبت ہے، نہیں ہوتا ہے تو منفی ہے. اگر انسان کام کرتا ہے تو مثبت ہے، کام نہیں کرتا ہے تو منفی ہے. تو مثبت منفی یا اس بات اور نفی سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے. اسی طرح سے معروف اور مجہول بھی سمجھ لیجیے گا. اگر کام کرنے والے کی جانب نسبت کی جا رہی ہے تو معروف ہے، اگر کام کرنے والے کی جانب نسبت نہیں کی جا رہی تو مجہول ہے. اگر کام ہونے کا پتہ چل رہا ہے تو وہ اس بات ہے، کام نہ ہونے کا علم ہو رہا ہے تو وہ منفی ہے. آج کے دن بس اتنا ہی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے، اور جب بھی ختم ہوتی ایمان پر ختمہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.